اچھا، تو آج ہم ایک ایسے معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں جو بظاہر تو لگتا ہے کہ زمین و فصل کا ایک عام سا جھگڑا ہے، لیکن اس سیدھے سادے جھگڑے کے پیچھے نا قانون کا ایک ایسا پیچیدہ سوال چھپا ہے جس پر اکثر بڑے بڑے وکیل بھی پھنس جاتے ہیں۔ ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کا 2004 کا ایک فیصلہ ہے۔ بالکل، یہ کیس اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ قانون میں جو طریقہ کار کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ کتنی اہم ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انصاف کی عمارت صرف بڑے اصولوں پر نہیں بلکہ آپ کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی تکنیکی اینٹوں پر کھڑی ہوتی ہے، اور اگر ایک اینٹ بھی غلط وقت پر یا غلط جگہ لگ جائے تو پوری عمارت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور اس بحث کا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ پاکستان کے فوجداری نظام انصاف میں تفتیش یعنی انویسٹیگیشن اور مقدمے کی سماعت یعنی ٹرائل، ان کے درمیان وہ نازک لکیر آخر ہے کہاں، اور ایک جج کب اور کس اختیار کے تحت یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ بس اس کیس میں مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 14 اکتوبر 2003 کو، جب مسمات سدن نامی ایک خاتون ضلع لیا کے ایک تھانے پہنچتی ہیں اور ایک FIR درج کرواتی ہیں۔ ان کا الزام بہت سیدھا سادہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ جن میں محمد اسماعیل اور محمد اسحاق بھی شامل تھے، وہ ٹریکٹر لے کر زبردستی ان کی زمین میں گھس آئے اور گندم کی فصل کاٹ کر لے جانے لگے۔ اور جب انہیں روکا گیا تو پھر دھمکیاں بھی دی گئیں۔ FIR کے مطابق ملزمان نے تقریباً 20,000 روپے کی فصل چرائی، اور جو تھوڑی بہت بچ گئی تھی اس پر ٹریکٹر چلا کر اسے بھی تباہ کر دیا۔ تو یہ صرف زمین پر قبضے کا جھگڑا نہیں تھا، اس میں تو چوری اور املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات بھی شامل تھے۔ بالکل، پولیس نے پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 440، 379، 148 اور 149 کے تحت مقدمہ درج کیا۔ یہ کافی سنگین دفعات ہیں جن میں چوری، فساد، غیر قانونی اجتماع، یہ سب کچھ شامل ہے۔ قانون کی نظر میں یہ ایک باقاعدہ فوجداری جرم تھا۔ صحیح۔ تو پولیس نے کارروائی کی، ملزمان کو گرفتار کیا اور پھر انہیں جسمانی ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں تک سب کچھ قانون کی کتاب کے مطابق ہو رہا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، پولیس تفتیش کر رہی تھی، ملزمان عدالت میں پیش ہو رہے تھے۔ لیکن پھر 3 نومبر 2003 کو جب ملزمان کو دوبارہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو میجسٹریٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے سب کو حیران کر دیا اور پورے کیس کا رخ ہی موڑ دیا۔ انہوں نے ملزمان کو بری کر دیا، سیدھا سیدھا، وہیں اسی وقت۔ کیا نہ کوئی فرد جرم، نہ کوئی گواہی، کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی باقاعدہ سماعت۔ انہوں نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 249A کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقدمہ چلانے کے قابل ہی نہیں ہے اور ملزمان بے قصور ہیں۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے، یعنی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی کھیل ختم۔ میجسٹریٹ نے اتنے بڑے فیصلے کی کوئی وجہ تو بتائی ہوگی؟ جی، اور ان کی وجہ بظاہر بڑی منطقی تھی۔ انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ پہلی یہ کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان زمین کی ملکیت کا جھگڑا پہلے سے ہی سول کورٹ میں چل رہا ہے۔ اچھا۔ اور دوسری بات یہ کہ سرکاری زمینی ریکارڈ کے مطابق زمین کا قبضہ ملزمان کے پاس ہی تھا۔ اچھا، تو میجسٹریٹ کا خیال یہ تھا کہ یہ اصل میں ایک دیوانی جھگڑا ہے جسے فوجداری کیس کا رنگ دیا جا رہا ہے؟ بالکل، اور اگر آپ ایک مصروف میجسٹریٹ کے نقطہ نظر سے دیکھیں جس کی عدالت میں روزانہ درجنوں کیسز لگے ہوتے ہیں تو آپ ان کی سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا یہ بنیادی طور پر ایک پراپرٹی کا تنازع ہے، چلو اس معاملے کو یہیں ختم کرتے ہیں تاکہ عدالت کا وقت بچے۔ یہ ایک طرح سے فوری انصاف فراہم کرنے کی کوشش تھی۔ اور سچ پوچھیں تو یہ بات کافی حد تک سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اگر اصل مسئلہ زمین کی ملکیت کا ہے تو پھر لوگوں کو سالوں تک فوجداری عدالتوں میں دھکے کھانے پر کیوں مجبور کیا جائے؟ لیکن ظاہر ہے قانون کی نظر میں یہ اتنا سیدھا نہیں تھا، ورنہ یہ کیس ہائی کورٹ نہ پہنچتا۔ یہی تو اس کیس کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہیں پر نیت اور قانون کے طریقہ کار میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ میجسٹریٹ کی نیت شاید اچھی تھی، لیکن قانون اس بارے میں بہت واضح ہے کہ آپ صحیح کام بھی صحیح وقت پر ہی کر سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے مطابق میجسٹریٹ نے بندوق چلا دی مگر وقت سے بہت پہلے۔ تو مسمہ سدن نے میجسٹریٹ کے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ان کے وکیل کا کیا موقف تھا؟
ان کے وکیل نے ایک بہت ہی تکنیکی لیکن انتہائی اہم نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 249A جس کے تحت میجسٹریٹ نے ملزمان کو بری کیا، وہ اختیار صرف اور صرف مقدمے کی سماعت یعنی ٹرائل کے دوران استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صرف ٹرائل کے دوران؟ جی، جبکہ اس کیس میں تو ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا تھا، معاملہ ابھی بھی پولیس کی تفتیش کے مرحلے میں تھا۔ ایک منٹ، تفتیش اور ٹرائل میں کیا فرق ہے؟ عام آدمی کے لیے تو یہ سب عدالتی کارروائی کا ہی حصہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ تفتیش کا مرحلہ ایسا ہے جیسے پولیس اور پروسیکیوشن کسی پکوان کے لیے تمام اجزاء اکٹھے کر رہے ہوں۔ وہ ثبوت جمع کرتے ہیں، گواہوں کے بیانات لیتے ہیں، ملزمان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ صحیح۔ جب وہ یہ سارا کام مکمل کر لیتے ہیں تو وہ اپنی حتمی رپورٹ جسے چالان کہتے ہیں عدالت میں جمع کرواتے ہیں۔ یہ چالان اس پکوان کی حتمی ترکیب یعنی ریسیپی کی طرح ہے۔ اچھا۔ ٹرائل کا مرحلہ اصل میں پکانے کا عمل ہے، جو چالان جمع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عدالت اس ترکیب کو دیکھتی ہے، فرد جرم عائد کرتی ہے اور پھر گواہوں کو بلا کر اور ثبوتوں کا جائزہ لے کے کھانا پکانا شروع کرتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ اس کیس میں مجسٹریٹ نے جو کیا وہ ایسا تھا جیسے انہوں نے کچن میں آ کر صرف کچے آٹے کو چکھا اور فیصلہ سنا دیا کہ اس سے بننے والا کیک بہت برا ہوگا۔ یعنی ہائی کورٹ کا موقف یہ تھا کہ آپ ڈش کو تب تک اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے جب تک تمام اجزاء باقاعدہ پیش نہ کر دیے جائیں اور پکانے کا عمل شروع نہ ہو جائے۔ بالکل۔ مدعی کے وکیل نے یہی کہا کہ مجسٹریٹ کا فیصلہ قبل از وقت تھا کیونکہ ٹرائل کا تو بھی آغاز ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے جواب میں ملزمان کے وکیل نے بھی تو کوئی دلیل دی ہوگی، انہوں نے بھی تو قانون کا کوئی حوالہ دیا ہوگا۔ جی ہاں، اور ان کی دلیل بھی بظاہر بہت مضبوط تھی۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 249A کے الفاظ پر غور کریں۔ قانون کہتا ہے کہ مجسٹریٹ کسی بھی مرحلے پر یعنی ایٹ اینی سٹیج ملزم کو بری کر سکتا ہے۔ کسی بھی مرحلے پر؟ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی مرحلے کا مطلب تو یہی ہے کہ تفتیش کے دوران بھی یہ حکم دیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو واقعی قانونی ابھان لگتا ہے کہ ایک طرف ٹرائل کا اصول ہے اور دوسری طرف قانون میں کسی بھی مرحلے پر کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی دلیل کو مزید پکا کرنے کے لیے ایک اور بات کہی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے خود اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد اس کیس کو جھوٹا قرار دے کر خارج کرنے کی سفارش کی تھی اور اس کے لیے کینسلیشن رپورٹ بھی تیار کر لی تھی۔ تو ان کے مطابق مجسٹریٹ کا فیصلہ تو پولیس کی تفتیش کے نتائج سے بھی مطابقت رکھتا تھا۔ ایک منٹ، یہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اگر تفتیشی ادارہ یعنی پولیس خود کہہ رہی ہے کہ کیس میں کوئی جان نہیں ہے، تو پھر مجسٹریٹ کا اس رپورٹ کا انتظار کیے بغیر فیصلہ دینا صرف ایک تکنیکی غلطی نہیں؟ کیا اس سے حقیقت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ آخر نتیجہ تو وہی نکلنا تھا۔ یہ اس کیس کا دل ہے۔ آپ بالکل عام آدمی کی طرح سوچ رہی ہیں، اور یہی وہ کشمکش ہے جسے ہائی کورٹ نے حل کرنا تھا۔ بظاہر یہ ایک تکنیکی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے انصاف کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ نظام میں ہر ادارے کا ایک کردار متعین ہے۔ صحیح۔ پولیس کا کام تفتیش کرنا اور اپنی رائے دینا ہے، لیکن اس رائے کو قبول یا مسترد کرنے کا حتمی اختیار عدالت کا ہے۔ اگر میجسٹریٹ پولیس کی رپورٹ کا انتظار کیے بغیر ہی فیصلے کرنے لگیں تو یہ تفتیش اور عدالتی کارروائی کے درمیان کی لکیر کو مٹانے کے مترادف ہوگا۔ یعنی عدالت کو خود تمام مواد کا جائزہ لے کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ صرف پولیس کی سفارش پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور وہ جائزہ لینے کا قانونی طریقہ کار چالان یا کینسلیشن رپورٹ جمع ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ تو ہائی کورٹ نے اسی نقطے کو پکڑا۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ دفعہ 249A میں کسی بھی مرحلے پر کے الفاظ موجود ہیں، لیکن عدالت نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب ٹرائل کے کسی بھی مرحلے پر ہے۔ تو عدالت نے قانون میں نظر آنے والے ابہام کو دور کر دیا؟ جی، انہوں نے واضح کیا کہ جب تک پولیس دفعہ 173 کے تحت اپنی حتمی رپورٹ عدالت میں جمع نہیں کرواتی، تب تک ٹیکنیکلی طور پر ٹرائل شروع نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کا سارا عمل بشمول گرفتاری اور ریمانڈ یہ سب تفتیش کا حصہ ہے۔ لہٰذا مجسٹریٹ نے جس اختیار کا استعمال کیا وہ اس مرحلے پر ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سنگین قانونی بے ضابطگی اور ایک غیر قانونی عمل تھا۔ اگر ٹرائل کا مرحلہ اصل کھیل ہے
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تفتیش کے دوران مجسٹریٹ کا کردار ایک ریفری کی طرح ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے کہ دونوں ٹیمیں یعنی استغاثہ اور دفاع کھیل شروع ہونے سے پہلے قوانین پر عمل کر رہی ہیں؟ یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ تفتیش کے دوران مجسٹریٹ کا کردار نگرانی کا ہے۔ وہ یقینی بناتا ہے کہ تفتیش صحیح سمت میں ہو، کسی کے حقوق پامال نہ ہوں اور ریمانڈ جیسی کارروائی قانون کے مطابق ہو۔ وہ کھیل کو شروع نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کھیل کے لیے میدان صحیح طریقے سے تیار ہو۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کوئی اور بھی اہم نقطہ اٹھایا؟ جی، ایک اور بہت اہم طریقہ کار کی غلطی کی نشاندہی کی۔ عدالت نے کہا کہ دفعہ 249(a) کے تحت کوئی بھی حکم دینے سے پہلے قانوناً مجسٹریٹ پر لازم ہے کہ وہ استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کو باقاعدہ نوٹس دے اور دونوں فریقین کو تفصیل سے سنے۔ اچھا، یہ عمل منطقی طور پر چالان جمع ہونے کے بعد ہی ممکن ہے جب استغاثہ باقاعدہ طور پر کیس کو عدالت میں پیش کرتا ہے۔ اس کیس میں تو چالان ہی جمع نہیں ہوا تھا، تو دونوں فریقین کو باضابطہ طور پر سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا؟ ہائی کورٹ نے مسمات سدن کی اپیل منظور کی اور مجسٹریٹ کے بریت کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا۔ لیکن کیس یہاں ختم نہیں ہوا۔ عدالت نے کیس کو واپس اسی مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا اور ہدایت کی کہ اس پر نئے سرے سے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ یعنی عدالت کا فوکس صرف اس بات پر تھا کہ جو فیصلہ ہوا وہ صحیح قانونی طریقے سے نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملزمان قصوروار ہے یا نہیں۔ عدالتی فیصلے کی نشانی ہے ہائی کورٹ نے کیس کے میرٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ ملزمان قصوروار ہیں یا بے گناہ۔ اس نے صرف نظام کی غلطی کو درست کیا، اور اسی بات کو یقینی بنانے کے لیے عدالت نے اپنے فیصلے میں ایک بہت ہی متوازن اور اہم ہدایت بھی شامل کی۔ وہ کیا تھی؟ چونکہ ملزمان کے وکیل نے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ پولیس نے خود کیس کو خارج کرنے کی رپورٹ تیار کی ہے، تو ہائی کورٹ نے میجسٹریٹ کو ہدایت کی کہ اگر پولیس کی طرف سے ایسی کوئی کینسلیشن رپورٹ پیش کی جاتی ہے تو وہ اس پر قانون کے مطابق اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے متاثر ہوئے بغیر اپنا حکم جاری کریں۔ واہ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ہائی کورٹ نے ایک طرح سے میجسٹریٹ کو سکھایا کہ آپ کا مقصد شاید ٹھیک تھا لیکن آپ کا طریقہ غلط تھا۔ ہم آپ کے فیصلے کو طریقہ کار کی غلطی کی وجہ سے کال عدم کر رہے ہیں، لیکن اب بھی آپ آزاد ہیں کہ پولیس کی رپورٹ کی بنیاد پر کیس کو خارج کر دیں اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ بس اس بار آپ کو صحیح قانونی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہی انصاف کے نظام کی خوبصورتی ہے۔ ہائی کورٹ یہاں میجسٹریٹ کو سزا نہیں دے رہی۔ میں نے ایسے فیصلے بھی دیکھے ہیں جہاں اعلیٰ عدالتیں لکھتی ہیں کہ ماتحت عدالت کا فیصلہ احمقانہ ہے اور اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہائی کورٹ ایک استاد کی طرح میجسٹریٹ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ وہ نظام کو درست کر رہی ہے، نہ کہ کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ سنا رہی ہے۔ تو اس سارے جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ انصاف کے نظام میں کیا ہوا کے ساتھ ساتھ کیسے ہوا بھی انتہائی اہم ہے۔ تفتیش اور ٹرائل کے درمیان ایک واضح قانونی لکیر ہے اور عدالت کے اختیارات ہر مرحلے پر مختلف ہوتے ہیں۔ ایک میجسٹریٹ تفتیش کی نگرانی کرتا ہے، لیکن ٹرائل کے اختیارات اسے تبھی ملتے ہیں جب تفتیش مکمل ہو کر کیس باقاعدہ سماعت کے لیے اس کے پاس آ جائے۔ اور یہ کیس ہمیں سکھاتا ہے کہ بظاہر ایک چھوٹی سی طریقہ کار کی غلطی، جیسے کسی اختیار کا قبل از وقت استعمال، پورے قانونی عمل کو پٹری سے اتار سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوتی ہے، جیسا کہ اس کیس میں ہوا، بلکہ یہ اعلیٰ عدالتوں پر بھی غیر ضروری بوجھ ڈالتی ہے اور فریقین کو سالوں تک غیر یقینی کی صورتحال میں مبتلا رکھتی ہے۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ، میجسٹریٹ کا ابتدائی فیصلہ جو قانونی طور پر غلط تھا، شاید ایک ایسی نیک نیتی پر مبنی کوشش تھی کہ ایک ایسے تنازع کو جلد حل کیا جائے جو انہیں بنیادی طور پر دیوانی نوعیت کا لگا۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ ہمارا قانونی نظام، خاص طور پر جہاں ماتحت عدالتوں پر کام کا بے پناہ بوجھ ہو، وہاں سخت قانونی طریقہ کار پر عمل درآمد اور فوری انصاف کی خواہش کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتا ہے؟ کیا ایسے کیسز کو جو بظاہر دیوانی نوعیت کے ہوں، ابتدائی مرحلے میں ہی فلٹر کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار ہونا چاہیے جو میجسٹریٹ کو یہ اختیار دے، لیکن قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمارے قانون سازوں کو ضرور سوچنا چاہیے تاکہ نظام کی کارکردگی بھی بہتر ہو اور انصاف کے تقاضے بھی پامال نہ ہوں۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.